السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیسے ہیں آپ سب, کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کا نام ہے مقید محبت. مصنفہ ہیں فہمیدہ فرید خان. قسط نمبر 6. بہت دن بعد حویلی کی فضا اپنے معمول پر واپس آئی تھی اور سب نے سکھ کا سانس لیا, ورنہ پچھلے دنوں ایسی کثافت گھلی تھی کہ ملازمین تک اس کی تلخی سے محفوظ نہیں رہے تھے. گو کہ سکینہ کے رشتے والی پھانس بددستور سینے میں گڑی تھی, مگر محسن شاہ کی خوشی نے وقتی طور پر سب کے غم کھلا دیے. بہنوں کا جوش و خروش دیدنی تھا. بالخصوص سکینہ بہت دن بعد اپنے چونچال موڈ میں واپس آئی تھی. اسے معمولات زندگی کی طرف لوٹتے دیکھ کر مستحسن شاہ بے حد پرسکون دکھائی دینے لگے. محسن شاہ ہواؤں میں تھا. گھر والے سبین کے لیے رشتہ لے کر جا رہے ہیں, یہ سن کر اس کا مزاج بحال ہو گیا تھا. اتنے دن کی بے کلی ایک پل میں اڑنچو ہو گئی تھی. مستحسن شاہ جب بذات خود آسیہ کے گھر گئے تو اس نے اور معید الزماں صدیقی نے ان کی بات کو سرنگوں نہیں ہونے دیا. یہ تو ہماری عین خوش قسمتی ہے شاہ بھائی کہ میری بیٹی کا نصیب شاہ حویلی سے جڑے. میرا رابطہ اپنے ماں جائے سے استوار رہے, مجھے اور کیا چاہیے. آسیہ نے اپنے بھائی کا مان رکھا اور اس کے میاں نے ہاں میں ہاں ملائی. شہتاج بیگم بیٹیوں کو گھر سے سمجھا کر لائی تھیں. وہ آتے ہی سبین کے کمرے میں جا گھسی اور اب ماں کے کہنے کے مطابق اسے تیار کر کے باہر لائی تھی. شاہ بھائی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, گھر گھر کی بات تھی. حسن بھی آ جاتا تو شگن کرتے اچھا بھی لگتا. بچیوں کے یہی چھوٹے چھوٹے ارمان ہوتے ہیں آسیہ. حسن آئے گا تب ایک ساتھ دونوں بھائیوں کی باقاعدہ منگنی کریں گے. یہ تو صرف نشانی کے طور پر انگوٹھی پہنا رہی ہوں کہ آج سے سبین میری بہو ہے. بھابھی کی اس وضاحت پر آسیہ نے خوش دلی سے سر ہلا دیا. آج جلال کرمانی کا فون آیا تھا اوطاق پہ. انہیں کھانے کی میز سے بیٹیوں کے اٹھنے کا انتظار تھا. ان کے جاتے ہی انہوں نے بتایا. کیا کہہ رہے تھے جلال بھائی؟ کل کی دعوت کی یاد دہانی کروا رہے تھے. محسن اور خدیجہ کو تیار ہونے کا کہہ دیا تھا نا؟ جی ٹھیک ہے, مگر حسن کے بغیر یوں دعوت لینا کچھ اچھا نہیں لگتا. شہتاج بیگم نے ہچکچاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا. شاہ صاحب نے ایک لمبی سی ہوں کی اور گویا ہوئے, میں سوچ چکا ہوں, آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس جانے کی تیاری کریں اور رشتہ داری کا ذہن بنا لیں, باقی اللہ بہتر کرے گا. وہ بیوی کو تسلی دینے کے بعد اٹھے اور چائے بھجوانے کا کہتے ہوئے اپنے کتب خانے کی جانب بڑھ گئے. راول پنڈی میں واقع کرمانی ہاؤس اس وقت جگمگا رہا تھا. جلال کرمانی ویسے تو لاہور میں رہائش پذیر تھے, لیکن ان کے سب رشتہ دار کیونکہ گاؤں میں رہتے تھے تو انہوں نے یہاں بھی ایک گھر لے رکھا تھا. اس تقریب میں ان کے سب بہن بھائی موجود تھے اور ان کی بیگم کے میکے والے بھی. اس اجتماع کا مقصد دونوں خاندانوں کا آپس میں تعارف تھا. دونوں خاندان اس ملاپ پہ خوش تھے. کھانے کے بعد خوش گپیاں جاری تھیں. شاہ صاحب کو بھی کوئی خاص جلدی نہیں تھی کیونکہ ان کا رات کو شہر والی کوٹھی پر رکنے کا ارادہ تھا. ان دنوں اسلام آباد نیا نیا آباد ہوا تھا اور شاہ خاندان اس کے اولین مکینوں میں سے ایک تھا. مستحسن شاہ یقیناً ایک دور اندیش انسان تھے, جبھی ان کا اٹھایا ہوا ایک درست قدم اب تک ان کی اولاد کے کام آ رہا تھا. جلال بھائی, شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ ہم 2 ماہ کے لیے آئے ہیں. ہمارے ہوتے یہ نیک کام سر انجام پا جائے تو ہم بھی شرکت کر لیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جلدی جلدی آنا ممکن نہیں ہوگا. جلال کرمانی کے بھائی نے مدعا اٹھایا, جس کی بیگم جلال کے میکے سے بھرپور تائید ہوئی کہ ان لوگوں کی اکثریت پر تیز کاٹ رہی تھی. یہ تو شاہ صاحب پر منحصر ہے. سگریٹ کی راکھ چھاڑتے ہوئے انہوں نے گیند شاہ صاحب کے کوٹ میں ڈال دی. بس ہمارے بڑے صاحبزادے کی واپسی کا انتظار ہے, پھر دیر نہیں رہے گی. مستحسن شاہ کی بے نیازی اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اور وہ جو معاملہ طے ہونا تھے ان کا کیا بنا؟ کرمانی صاحب گویا ان کا سکون تہ و بالا کرنے کی ٹھان کر بیٹھے تھے, مگر شاہ صاحب بھی پوری تیاری سے آئے تھے, سو کیسے چوکتے؟ وہ معاملات بھی طے ہو جائیں گے انشاءاللہ. فی الوقت یہ ہماری عرضی سن لیں. انہوں نے یوں ٹانگ پر ٹانگ جمائی جیسے کرمانی خاندان کو درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوں. جلال کرمانی جذبز ہو گئے, مگر حواس پہ قابو رکھتے ہوئے اجازت مرحمت فرمائی. جی جی ارشاد کریں. آپ نے میری 2 بیٹیوں کا رشتہ لیا, میں نے کسی پس و پیش کے بغیر دیا, لیکن جوابی طور پر ہمیں بھی آپ سے کچھ چاہیے. زمین سے دستبرداری نہیں ملے گی. جلال کرمانی نے ان کی طرف جھک کر سرگوشی کی. اجی گولی ماری ہے زمین کو. اس وقت میرا مطالبہ کچھ اور ہے. جلال کرمانی کی باتیں کھل گئیں. وہ کاروباری طور پر دیوالیہ ہو چکے تھے اور ان کو اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دینے کے لیے جس اخلاقی مدد کی ضرورت تھی وہ شاہ خاندان ہی دے سکتا تھا. وہ اپنی زمینیں بیچ نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اب صرف وہی زمین باقی بچی تھی جو ان کی اکلوتی بیٹی کے نام تھی.
باقی ماندہ زمین گروی رکھ کر اس پر لاکھوں روپے کا قرضہ لیا تھا۔ شاہ صاحب ابھی اپنی بات کے لیے موزوں الفاظ ہی تلاش کر رہے تھے کہ فضا میں ایک نسوانی قہقہا گونج گیا۔ بابا، آپ نے بھی کیسے کنگلے لوگوں میں بھائیوں کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ پہلی بار دیکھا ہے کہ بیٹیوں والے ایسے مطالبات پیش کر رہے ہیں جیسے ان کی بیٹیاں نہ ہوں، الیکشن میں کسی پارٹی کی طرف سے دی جانے والی سیٹ کا ٹکٹ ہو۔ یہ کرمانی کی لاڈلی اور خودسر بیٹی ماہپارہ تھی، جس سے مستحسن شاہ کو اب چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ لندن سے گریجویشن کر کے آئی تھی، باپ کی سر چڑھی تھی، تبھی اس کا دماغ عرش معلیٰ پر پہنچا ہوا تھا۔ جلال کرمانی نے قہقہا لگا کر اسے داد دی۔ شاہ صاحب مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا، مگر محسن شاہ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے مدِ مقابل جا کھڑا ہوا۔ اگر شاہ بابا نے آپ کے بھائیوں کو اپنی فرزندی میں قبول کر ہی لیا ہے تو اس کو غنیمت جانیے محترمہ، ورنہ جیسے ان کے کرتوت ہیں میں کم از کم اس رشتے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے اپنے لفظوں سے دل کی کھولن نکالنے کی کوشش کی۔ ماہپارہ استہزائیہ ہنسی ہنس کر بولی، پھر آپ کی کوئی مجبوری رہی ہوگی جو میرے بھائیوں کو رشتہ دے دیا ہے آپ لوگوں نے، لیکن یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ رشتہ نہ دیتے تو کوئی نہ دیتا۔ بتیری لڑکیاں تھیں، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا، اور نہیں تو کئی لوگ لڑکیاں بیچ بھی دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مائی کا لال میرا رشتہ لے کر دکھائے تو مانو۔ اس فضول گوئی پر محسن شاہ کی پیشانی کی رگ سبز ہو کر پھڑکنے لگی، جبکہ مستحسن شاہ مارے تیش کے شال جھٹک کر کھڑے ہوئے۔ اے لڑکی، منہ سنبھال کر بات کرو اور بڑوں کی موجودگی میں سنبھل کر گفتگو کرنے کی تمیز سیکھو۔ پھر وہ جلال کرمانی کی طرف مڑے۔ اتنی عزت افزائی کافی ہے ہمارے لیے، اب اجازت چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ ارے سنیے تو، وہ تو بچی ہے، جلال کرمانی ان کے پیچھے لپکے۔ یہ چیلنج قبول ہے مجھے، جلد ہی رشتہ بھجواتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کے والد صاحب انکار نہیں کریں گے۔ اپنا نقصان انہیں کسی صورت قبول نہیں ہوگا۔ محسن شاہ نے ٹکڑا توڑ انداز میں توہین کا بدلہ چکایا اور اپنے والد کے پیچھے ہو لیا۔ مجھے ماہپارہ سے شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح جب شاہ بیگم نے گاؤں واپس جانے کے بارے میں استفسار کیا تو محسن شاہ نے ان کو 1-2 دن رکنے کا بولا۔ انہوں نے وجہ معلوم کی تو اس نے ایسا مطالبہ پیش کیا جو ان کے صحیح معنوں میں ہوش اڑا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ ہم سبین سے تمہارا رشتہ طے کر چکے ہیں، اور آسیہ اتنی خوش ہے کہ اس نے اپنی ساری سسرال کو نہ صرف یہ اطلاع دے دی ہے بلکہ اس کے میاں نے حسن کے آنے کے اگلے دن ہم سب کو دعوت پر بلایا ہوا ہے تاکہ ہلکی پھلکی رسم ہو جائے اور تم نیا سیاپا ڈال کر بیٹھ جاؤ۔ میں پوچھتی ہوں، رشتے ناتوں کو کھیل سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وہ بول بول کر اپنی بھڑاس نکالنے لگی۔ آپ بھی تو کچھ بولے نا۔ انہوں نے خاموشی سے سنتے شاہ صاحب کو بیچ میں گھسیٹا تو انہوں نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی۔ میرا خیال ہے کہ محسن کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ شاہ صاحب نے زندگی میں شاید پہلی بار محسن شاہ سے اتفاق کیا تھا۔ شاہتاج بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ شاہ بی بی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ بابا اور محسن کو منع کریں، ہماری بھابھی بس سبین ہی بنے گی۔ شاہتاج بیگم نے خدیجہ کو بتایا تو وہ ماں کے سر ہو گئی۔ اس نے سکینہ سے یہ بات چھپا لی تھی، وہ پہلے ہی گمسم اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی، وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ وقتی ابال ہے، 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا اور حالات معمول پر آ جائیں گے، مگر شاہ بی بی اور محسن شاہ کے درمیان رسہ کشی واپس آنے کے بعد بھی بددستور جاری تھی۔ حسن شاہ کے آنے میں اب 2-3 دن ہی باقی تھے۔ شاہتاج بیگم سوچے بیٹھی تھی کہ اس کے آنے پر اس سے کہہ سن کر محسن شاہ کو باز رکھنے کی کوشش کریں گی، مگر وہ لا علم تھی کہ محسن شاہ بالا ہی بالا بھائی کو اپنے حق میں ہموار کر چکا تھا۔ بہت سے معاملات اسے دانستہ چھپانے پڑے تھے جو اسے وطن واپسی پر پتہ چل جانے تھے، اس لیے وہ اپنی جگہ مطمئن تھا۔ کیسے روک سکتی ہوں میں ان کو؟ وہ دونوں تو صبح صبح آسیہ کی طرف چلے گئے۔ خدیجہ اچھل گئی۔ ہاں، وہ پھپھو کی طرف کیوں گئے ہیں؟ تمہارے بابا کے خیال میں انہیں معید اور آسیہ کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، انہوں نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ شاہ بابا یہ اچھا نہیں کر رہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ پہلی بار باپ بیٹے کی گاڑی چھن رہی ہے، اللہ خیر رکھے۔ شاہتاج بیگم کا لہجہ پر تشویش تھا۔ میں اس دن دلاور بھائی کی کزنز کے پاس بیٹھی تھی جب ملازمہ پیغام لے کر آئی کہ شاہ بابا کہہ رہے ہیں 2 منٹ میں باہر آؤ۔ وہ مجھے کچھ خوفزدہ لگ رہی تھی، میں نے تو جلدی میں چادر بھی الٹی اوڑھ لی تھی۔ آپ وہیں تھی نا؟ کیا ہوا تھا؟ اس وقت مجھے خود کچھ خاص علم نہیں ہوا، مجھے بیگم جلال نے باتوں میں مصروف کیا ہوا تھا۔ میں نے اچانک شاہ صاحب کو غصے میں کھڑے ہوتے دیکھا۔ ماہپارہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی یا غصے میں تھی؟ نہیں، وہ تو یوں خاموش کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ البتہ جب محسن اسے غصے میں کچھ کہہ کر گیا تو وہ اضطراری کیفیت میں اس کے پیچھے لپکی ضرور تھی۔ پھر اسی نے یقیناً کچھ نہ کچھ غلط سلط کہا ہوگا جبھی دونوں غصے میں آ گئے۔ تب شاہتاج بیگم نے اسے پوری بات بتائی۔
खदीजा का मुंह खुले का खुला रह गया। तभी मैं कहूँ कि दोनों एक साथ गुस्से में क्यों हैं? मोहसिन को तो चलो गुस्सा आता रहता है, मगर शाह बाबा सख्त मिजाज ज़रूर है, मगर उनको कभी कभार गुस्सा आता है। हाँ, बाद में जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं हैरान रह गई कि उस चटाक भर की लड़की के अंदर इतना गरूर। अब ऐसा भी क्या घमंड जो अकल को ख़ब्त कर ले। शाह बाबा फिर सही मोहसिन की हिमायत कर रहे हैं। आग लगे ऐसी हिमायत को जिससे हमारे सारे रिश्ते छूट जाएंगे। शाहताज बेगम रंजूर हो रही थी और खदीजा का दिमाग माऊफ हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम। आसिया और मोईदुज़्ज़मा सदीकी हंसते मुस्कुराते अंदर आए। शाह भाभी कैसी हैं आप? आसिया ने पास आकर उनका हाल पूछा तो वो हड़बड़ाकर उनके इस्तकबाल को उठ खड़ी हुई। शाह साहब आपकी तरफ गए थे, मिले नहीं क्या? सलाम का जवाब देते ही बेचैनी से सवाल किया। अरे हम शाह भाई के साथ ही तो आए हैं। उन दोनों को बैठक में ले जाना चाहा, मगर आसिया ने उन्हें पकड़कर तख्त पर वापस बिठा दिया। यहीं बैठ जाते हैं भाभी, हम कौन सा मेहमान हैं। वो यूं बैठी गोया टांगों से जान निकल रही हो। खदीजा उनसे सलाम दुआ लेती बावर्ची खाने में जा घुसी। तुम्हारे भाई किधर रह गए? वो एहसन को लेने के लिए गाड़ी भिजवाने गए हैं। कह रहे थे कि हसन को एयरपोर्ट से साथ लाने की जिद कर रहा था। और हाँ, सादिया को कॉलेज से आज खुद ले आएंगे भाई, आप ड्राइवर को मत भिजवाइएगा। वो इस बात में सर हिलाकर हाथ मसलने लगी। आसिया ने उनके हाथ नरमी से थाम लिए। शाह भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? भाईजान ने हमें सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे और मोईद से शर्मिंदा हूँ आसिया। ये मेरे बच्चे की दिली आरज़ू थी कि सबीन हमारे घर आए, वरना मैं सोचती थी कि जितना ये अक्खड़ मिजाज है इसका इन लतीफ़ जज्बात से क्या वास्ता। शाह भाभी सबीन इसी घर में आएगी, आप तसल्ली रखें, वो आपकी ही बहू बनेगी। मोईदुज़्ज़मा सदीकी ने फ़ौरन उनकी तशफ़ी करवाई। मगर ये ज़्यादती होगी दोनों बच्चियों के साथ। ये हमारी नाक का मसला है शाह भाभी। वो कल की छोकरी शाह भाई के मुंह दर मुंह हो गई और हम इसलिए खामोश रहें कि हमारी बच्चियां उनके घर जाएंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल को कोई और फितना खड़ा किया उसने तो हम क्या कर लेंगे? बेहतर है कि इस किस्से का हल निकालें। हाँ, और उस फितने को उठाकर घर ले आएं। वो किलस कर बोली। सबसे बेहतरीन हल यही है। वैसे आप फिक्र मत करें, वो मोहसिन के सामने चूं तक नहीं कर सकेगी। नहीं, मैं किसी की बेटी को यूं रुलने नहीं दे सकती। अपने आगे भी बेटियां रखकर मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। अच्छा चलें, सबीन को रहने देते हैं। वैसे भी अभी वो पढ़ रही है, मुनासिब रिश्ता आया तो उसकी भी कर देंगे। हसन आ जाए तो आप उस बच्ची के लिए रिश्ता ले जाएं, बल्कि हम भी आपके साथ चलेंगे। मगर आसिया ने कुछ कहना चाहा तो मोईदुज़्ज़मा सदीकी ने उन्हें घूरकर चुप करवा दिया। शाहताज बेगम भी कुछ सोचकर चुप हो रही। बिल आखिर कमोबेश एक अशरा बाद हसन शाह की वापसी हो गई। उसके वालिदैन और बहन भाई उसे लेने एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। जब वो बाहर निकला तो इस्तकबाल करने वालों को हैरत का खुशगवार धचका लगा कि मामू मुमानी भी उसके साथ आए थे। शाहताज बेगम की खुशियों का ठिकाना ना रहा। भाई, हमने सोचा पहले हम जाकर अपनी हवेली को ठीक ठाक करवा लें। बच्चों के दोस्त वगैरह भी उनके हमराह आएंगे तो उनको तंगी महसूस ना हो। बच्चे एक हफ्ते बाद आएंगे। घर पहुंचकर थोड़ा आराम करने के बाद शाम की चाय पी जा रही थी जब बहन के इस्तफसार पर सिकंदर अली ने तफसीलन बताया। अल्लाह खैर से लाए, फिर मैं भी आपसे अपनी अमानत लेने आऊँगी भाईजान। शाहताज बेगम के कहने पर उन्होंने तायद की। हाँ, मैं भी चाहता हूँ इकलौती बेटी के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँ। बाकी लड़के जाने और उनकी माँ जाने। उन्होंने कदरे शौक़ी से बीवी को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की। वो मुस्कुरा दी। फिर रिश्ते नाते जोड़ने के मौजू के गिर्द गुफ्तगू घूमने लगी। हसन शाह को बहनों के रिश्ते तय होने के बारे में बताया गया तो उसने होने वाले बहनोइयों से बिलमुशाफा मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। मुस्तहसन शाह ने जलाल करमानी से इस सिलसिले में बात की तो जवाबन उन्होंने दावत पर मदऊ कर लिया। दावत से वापसी पर उसे चुप लगी हुई थी। मोहसिन शाह भी उसको इशारों कनाइयों में काफ़ी कुछ बता चुका था, मगर सारे हालात बनफ्से नफीस देखने पर उसकी सिट्टी गुम हो गई थी। दिलावर करमानी पूरा वक्त टांग पर टांग चढ़ाए यूं बैठा रहा जैसे सामने उसकी रियाया हो। जब उससे कोई सवाल पूछा जाता वो हों हाँ करके फिर से मुंह में गुनगुनियाँ डाल देता। ताहम सजावल करमानी उसके मामले में बहुत बेहतर था, बल्कि दोनों भाइयों की राय में उस खानदान का सबसे माकूल बंदा वही था। शाहताज बेगम के पूछने पर वो फट पड़ा। खानदान में शादी करना इतना ही ज़रूरी था तो कम से कम लड़के के बारे में छानबीन तो कर ली होती। मेरी बहनें इतनी भारी थी तो किसी कुएं में धक्का दे दिया होता उन्हें। तुम्हारे बाबा के काम है। मैं खुद चीखती रह गई थी, मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। उन्हें कोई हमख्याल मिला तो बोल पड़ी। ऊपर से वो लड़की है या आफत की परकाला। बाप भाइयों की मौजूदगी में भी पटाख पटाख बोलती रही। लड़कियों को इतना भी शुतर बेमुहार नहीं होना चाहिए। उसने अपनी नापसंदीदगी साफ जता दी। इसीलिए मैंने उसको नकेल डालने का फैसला किया है।
मोहसिन शाह ने मज़े से कहा तो हसन शाह ने उसकी पीठ थपकी। सब हालात जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भाइयों का एका देखकर शाहताज बेगम ने दुहाई दी। और सबीन का क्या होगा? अभी उसको पढ़ने दे। मोहसिन शाह के गड़बड़ाने पर हसन शाह के कान खड़े हुए। सबीन का यहाँ क्या जिक्र? शाहताज बेगम ने उसे सारी राम कहानी सुना डाली। वो उछल गया। ये सब क्या हो रहा है मोहसिन? उसने सख्ती से पूछा। भाई शाह बाबा ने फूफा जान और फूफो से बात कर ली थी, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। सबीन भी राजी है। वो मिनमिनाया। रिश्तों को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया है इन बाप बेटे ने। शाह बेगम आप दीदा हो गई। हसन शाह अफसोस से सर हिलाता रहा। मुस्तासन शाह के अटल फैसले, मोहसिन शाह की धमकियों, मुईदुज़्ज़मा सदीकी की मिन्नत समाजत और हसन शाह की हालात का रुख देखकर खामोशी इख्तियार करने पर बिलाखिर शाहताज बेगम भी माहपारा के लिए रिश्ता ले जाने पर मजबूर हो गईं। लेकिन असल घुमसान का रन तो दूसरी जानिब पड़ा। माहपारा इस रिश्ते से साफ इनकारी थी और दिलावर करमानी उसकी पुश्तपनाही कर रहा था। सजावल करमानी की जान सूली पर लटक गई। मैंने शाह साहब को हाँ कहने का फैसला कर लिया है। जलाल करमानी ने अचानक धमाका कर दिया। मगर क्यों बाबा, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। माहपारा को अब जाकर हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो रहा था। इसके पीछे कई ठोस वजूहात हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस रिश्ते से इनकार हमारे मुफाद में है। हाँ, बस आप मुफाद ही देखते रहा करें, हमारी ज़िंदगी और फैसलों को चूल्हे में डालें। दिलावर करमानी किलस रहा था। मैं मान लेता हूँ तुम्हारे फैसले को, मगर इसके बाद हम सब फुटपाथ पर आ जाएंगे। अगर मंजूर है तो बताओ, मैं दोनों रिश्ते तोड़ देता हूँ और ये भी कबूल नहीं करता। दिलावर करमानी झाग की तरह बैठ गया। इन्हीं तल्ख हक़ाइक़ को देखकर वो ये कड़वा घूंट पीने पर मजबूर हुआ था, वरना उसकी ज़िंदगी की रंगीनी उसे पाबंद होने से रोकती थी। सबसे पहली बात, ये रिश्ता टूटने से हमारी कारोबारी साख दोबारा बैठ जाएगी। कई लोगों ने सिर्फ ये रिश्तेदारी बनते देखकर हमारे साथ मुआहदे ख़त्म नहीं किए। और दूसरी अहम वजह, हम उनसे जायदाद ना मांगकर उन पर एहसान भी रख सकेंगे। हम जायदाद नहीं लेंगे तो इस रिश्तेदारी का हमने अचार डालना है। इसी लालच में आपने मेरा रिश्ता वहाँ तय किया था, वरना मुझे क्या पड़ी थी पाँव में बेड़ियाँ डालने की। दिलावर करमानी को गोया आग लग गई। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी दिलावर। जलाल करमानी ने सर्द लहजा इख्तियार किया तो वो पहलू बदल कर रह गया। आप आगे बताएं बाबा। सजावल करमानी ने उन्हें बात मुकम्मल करने पर उकसाया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम उनसे जायदाद लेंगे ना माहपारा की ज़मीन उन्हें देंगे। उस ज़मीन को गिरवी रख कर हम कर्जा लेकर कारोबार को संभाला दे सकेंगे। उनकी मंसूबाबंदी पर सजावल करमानी का मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि दिलावर करमानी अश अश कर उठा। रही माहपारा तो उसे लगा वो सुनहरी पिंजरे में कैद कर दी गई है। जलाल करमानी के जोड़ तोड़ और रेशा दवानियाँ अपनी जगह, मगर साथ साथ वो दिलावर करमानी की ब्रेन वॉशिंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको कभी उम्मीद थी कि उनकी कोशिशें बराबर साबित होंगी। लेकिन दिलावर करमानी अथरे दिमाग का बंदा था। वो वही करता था जो उसका दिल कहता था, जो फिलहाल उसे उल्टी पट्टियाँ ही पढ़ा रहा था। इस सारे गोरख धंधे के दरमियान हसन शाह की शादी की तकरीबात शुरू हो गई और खूब धूम धड़का होने लगा। तकरीबात में मुअज़्ज़ज़ीन ने शहर की बड़ी तादाद बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही थी। ये किसी आम शख्स की शादी नहीं थी, शाहों के सियासी वली अहद की शादी थी, जिसने कुछ अरसे बाद गद्दी नशीनी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देने थे। मुस्तासन शाह ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि हसन शाह की शादी होते ही उसकी दस्तारबंदी कर दी जाएगी और वो अमली तौर पर सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर देगा। इस ऐलान से मोहसिन को बहुत मायूसी हुई, जो ये समझ रहा था कि ज़मीनों की देख रेख और गांव में रहने की वजह से जानशीनी का असल हकदार वही था। मगर बाहर से पढ़कर आने वाला रोशन ख्याल भाई बाजी ले गया था। सियासत जिसके बस का रोग नहीं थी, वो 2 जमा 2 करने वाला सीधा साधा इंसान था। उसके मुकाबले में मोहसिन शाह दाव पेच लड़ाने का माहिर था। यहीं से उसके दिमाग में खिचड़ी पकना शुरू हो गई कि वो ऐसा क्या हरबा इस्तेमाल करे कि कम से कम पीरी मुरीदी का सिलसिला उसके हाथ से ना निकले, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये मामलात अमलन उसी के हाथ में थे। मुस्तासन शाह का हल्का अहबाब बहुत वसी था। निकाह मसनूना के दिन हसन शाह तैयार होकर मेहमानों से भरे पंडाल में सबसे अलैक सलैक करता फिर रहा था। बारात कहीं जाने का कोई सिलसिला नहीं था, क्योंकि दुल्हन हसन शाह की मामू ज़ात थी। उसके मामू ज़ुबैरुल हसन बैरून मुल्क मुकीम थे और बेटी की शादी करवाने के लिए आए थे, इसलिए सारे इंतज़ामात मुस्तासन शाह और ज़ुबैरुल हसन के भाइयों ने अपने हाथ में ले लिए थे। यूँ दुल्हन वाले भी शादी में मेहमानों की तरह शिरकत कर रहे थे। सब तैयार हो गए हैं क्या? मुस्तासन शाह ने साड़ी का पल्लू सेट करती शाह बेगम को जा पकड़ा। जी, मेरा ख्याल है सब तैयार ही हैं। वो इस अचानक गोशुमाली पर कदरे गड़बड़ा गईं।
یہ تو آپ کا خیال ہے نا، مگر ابھی تک مجھے حسن کے علاوہ کوئی تیار نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ آپ کی ہونہار صاحبزادیوں کی آمد کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے۔ انہیں تو میں دیکھ آئی تھی، وہ کب کی تیار ہو کر دلہن کے پاس چلی گئی ہیں۔ شاہ بیگم نے ان کو اطمینان دلانے کی کوشش کی، مگر جانے کیوں ان کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے۔ محسن اور احسن کدھر ہیں؟ وہ میزبان ہو کر کدھر غائب ہیں؟ دیر ہوئے جا رہی ہے اور وقت کی پابندی کا کسی کو خیال ہی نہیں۔ بلائیں ذرا ان کو، ان سے کہیں آج تم لوگوں کی بارات نہیں جا رہی، اس لیے اپنے حجروں سے نکل آؤ۔ وہ طنز کے تیر برسا کر مڑے تو شومئی قسمت احسن سیڑھیاں اترتا نظر آ گیا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے پکار لیا۔ وہ جو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، فوراً ان کے پاس آ رکا۔ تم لڑکوں نے تو لڑکیوں کو بھی مات دے دی تیاری میں، لیکن حالت ویسی کی ویسی ہے۔ اپنے محل سرا کی راجدھانی سے نیچے قدم رنجہ فرما ہی لیا تھا تو وہ سوٹ بھی لٹکا آتے جس کے لیے بلا مبالغہ ہزاروں پاؤنڈز پر پانی پھیرا تھا تمہارے بھائی نے۔ مستحسن شاہ کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔ ان کی طنزیہ باتیں سن سن کر شاہ بیگم کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ احسن نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں کچھ بتانے کی کوشش کی۔ بابا تیار ہونے کو گولی ماریں، بلکہ آپ کیا گولی ماریں گے، محسن بھائی خود کو ہی گولی مارنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اس وقت کیا مطلب ہوا اس فضول بات کا؟ شاہ صاحب نے اسے بری طرح گھورا۔ مجھے کیا پتا، اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ محسن بھائی غصے میں تھے اور اپنے ریوالور کی گولیاں چیک کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہی بات بتانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھائی کا نکاح ہے، سیاسی مخالفین سے لڑنے نہیں جانا اس نے۔ انہوں نے اسے بے طرح جھاڑا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ خود ان سے دریافت کر لیں۔ احسن نے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ بیچارہ خواہمخواہی سینڈوچ بن رہا تھا۔ یہ تجویز شاہ صاحب کے دل کو لگی اور وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ شاہ بیگم بھی ان کے پیچھے لپکی۔ ان تینوں کو افتاؤ خیزاں زینے چڑھتے دیکھ کر جلال کرمانی نے ایک مہمان سے گفتگو ادھوری چھوڑی اور معذرت کیے بغیر ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ان کو اصل بات کا علم تو نہیں تھا، لیکن اس گھر کے معاملات پہ ٹانگ گھسانا وہ اپنا فرض عین سمجھتے تھے۔ دہاڑ سے دروازہ کھول کر وہ لوگ جو ہی اندر داخل ہوئے، محسن شاہ سرخ آنکھیں لیے ریوالور ہاتھ کی انگلیوں میں گھماتا نظر آ گیا۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے نا محسن؟ اس وقت اس ڈرامہ بازی کا مقصد؟ مستحسن شاہ جاتے ہی اس پہ برس پڑے، حتیٰ کہ جلال کرمانی بھی ہونے والے داماد کا یہ روپ دیکھ کر ایک لمحے کو بھونچکا رہ گئے۔ اوہ، تو ہو گئی میری مخبری؟ اس نے احسن کو گھور کر دیکھا۔ خیر اچھا ہوا، مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا آپ لوگوں تک بات پہنچانے میں۔ عرض یہ ہے کہ میرا دماغ بالکل درست ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے دماغ کا صحیح استعمال کریں تاکہ میرے مطالبے پہ ٹھنڈے دل سے غور کر سکیں۔ کون سا مطالبہ؟ یہ کون سا موقع ہے الٹے سیدھے مطالبات پیش کرنے کا؟ ہم نے بھلا کیوں غور کرنا ہے؟ شاہ بیگم نے اس کی گوشمالی کرنا چاہی۔ او پلیز اماں جی، آپ تو ایسا مت کہیں، آپ یقیناً پہلے سے سب جانتی تھی۔ اب اس بے تکی بات کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے سے کیا جانتی تھی؟ شاہ بیگم کا لہجہ آپ و آپ تیکھا ہو گیا تھا۔ یہی دینے دلانے کے معاملات؟ کون کس کو کیا دے رہا ہے؟ وہ زچ ہوئیں۔ باقی سب بھی اس کو یوں دیکھنے لگے جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ غلطی میری ہی ہے، زبیر ماموں نے جب بھائی جان کو پڑھائی کے لیے باہر بلوایا، مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کچھ الگ ہونے جا رہا ہے، لیکن نہیں، مجھے ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور اچھوت سمجھا گیا۔ مجھ سے ہمیشہ ساری باتیں چھپائی جاتی رہیں۔ اسے خود بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ کیا چھپا لیا ہم نے؟ آپ کو پتا تھا نا کہ ماموں نے اپنی ساری زمینیں اور جائیداد حسن بھائی کو دینی ہے؟ نہیں تو ایسا کس نے بولا؟ سب کو یکساں حیرانی ہوئی۔ ماموں نے رات کو مجھے خود بتایا، اور یہ بھی کہ انہوں نے ایسا شروع سے ہی سوچ رکھا تھا۔ شکر ہے مجھے بروقت پتا چل گیا، ورنہ میں تو بے خبری میں ہی مارا جاتا۔ تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی بتایا ہوا تھا؟ شاہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ آپ کے بھائی ہیں وہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے آپ کو نہ بتایا ہو۔ محسن شاہ نے نروٹھے پن سے کہا تو مستحسن شاہ نے بھی شکوہ کنہ نگاہوں سے اہلیہ کو دیکھا۔ آپ کو یہ بات ہمیں بتانا چاہیے تھی۔ مجھے پتا ہوتا تو ضرور بتا دیتی، ویسے اگر مجھے بتاتے تو میں نے صاف منع کر دینا تھا۔ ہمیں کیا کرنی ہے اتنی زمینیں؟ پہلی تو ان صاحب سے سنبھل نہیں رہی، سیاست میں ٹانگ جو اڑائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، کون کہتا ہے نہیں سنبھالی جا رہی؟ زمینیں تو جتنی ہو کم ہیں۔ اگر ماموں نے ایسا کہا تو آپ انہیں قطعاً منع نہیں کریں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر گویا ان کو خبردار کیا، پھر دھیما ہو کر بولا، بلکہ آپ ان سے کہیں یہ زمینیں میرے نام کر دیں۔ سیاست میں تو اب بھائی جان آ جائیں گے۔ اس کا لہجہ ملال سے پر ہو گیا۔ اس کے عجیب و غریب مطالبے پر سب ششدر رہ گئے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو بے وقوف؟ مستحسن شاہ کے جھاڑنے پر وہ بدمزہ ہوا۔
اس میں بیوقوفی کی کیا بات ہے؟ بھائی جان تو سیاست کریں گے یا کاروبار؟ انہوں نے زمینوں کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ زبیر اپنے ہونے والے داماد کو دے رہا ہے ناہنجار آدمی؟ شاہ صاحب نے دانت پیسے۔ اچھا، اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ تو پھر مجھے اپنا داماد بنا لیں، میں بھی آخر ان کا بھانجا ہی ہوں۔ اس نے اپنے الفاظ کی سنگینی پر غور کیے بغیر سب کی سماعتوں پر گویا بم گرا دیا۔ شاہ صاحب گنگ رہ گئے، شاہ بیگم سر تھام کر صوفے پر گر گئیں اور جلال کرمانی ٹکر ٹکر ان سب کی صورتیں دیکھنے لگے۔ احسن بڑے بھائی کو بلانے بھاگا جس کی دنیا اس کی بے خبری میں لٹنے جا رہی تھی۔ گڈے گڑیا کا کھیل سمجھ رکھا ہے تم نے رشتوں ناتوں کو؟ پھوپھی کے گھر سے رشتہ توڑ کر دوسری جگہ کروایا اور اب یہ نامعقول مطالبہ؟ ہوش کے ناخن لو محسن۔ مستحسن شاہ کو متوقع بدنامی کے تصور سے ہی غش پڑنے لگے تھے۔ بابا پلیز، آپ جانتے ہیں کہ مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا، اس لیے اپنی توانائیاں شادی کے لیے بچا رکھیں۔ ویسے پھوپھی کے گھر والا رشتہ توڑنے کی بھول کر بھی مت سوچیے گا۔ جلال کرمانی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہیں تو یہ پتا تھا کہ وہ اور ان کی اولاد بے دید ہیں، مگر یہاں انہیں اپنے جیسا ایک اور نمونہ ٹکرا گیا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہوں یا افسوس کریں۔ اسی اثنا میں حسن شاہ بھی آ گیا۔ احسن اسے پوری بات بتا چکا تھا، اس کے چہرے پر واضح تناؤ کے آثار موجود تھے۔ یہ کیا کھچڑی پکا رہے تھے تم؟ اس نے آتے ہی بھائی پر گرفت کی۔ کون سی کھچڑی؟ میں تو حساب برابر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماموں کی زمینیں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، بابا کی زمین سے بھی آپ حصہ لیں گے۔ گدی نشینی الگ اور کاروبار الگ، آپ کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے۔ ہم لوگ جلد ہی غریب غربا میں شمار ہونے لگیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمین میں نہیں لے رہا، ماموں اپنی بیٹی کو دیں گے تو سنبھالے گی بھی وہ خود۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سیاست اور گدی نشینی سے کوئی سروکار نہیں، بابا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ کتابی باتیں۔ ماموں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنی ساری زمین آپ کے نام کریں گے، کیونکہ ان کا واپس آ کر بسنے کا کوئی ارادہ نہیں، کبھی کبھی چکر لگا لیا کریں گے۔ تو اب تم چاہتے کیا ہو؟ حسن شاہ نے اکتا کر گھڑی پہ نگاہ کی۔ گدی نشینی، سیاسی سیٹ، جائیداد یا… اس نے بیچ میں ڈرامائی وقفہ دیا۔ حسن شاہ کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ یا پھر ماموں کی بیٹی سے میری شادی، اس نے نگاہیں چرا کر کہا۔ حسن شاہ کے سر پر حویلی کی چھت آن گری۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو چکا ہے، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ہونے والی بھابھی پہ نظر رکھتے شرم نہیں آتی کمینے انسان؟ وہ آگے بڑھا تو محسن شاہ نے اس پر ریوالور تان لیا۔ وہیں کھڑے رہو ورنہ میں سچ مچ بھیجے میں سوراخ کر دوں گا۔ اس وقت وہ ایک بھائی نہیں جانی دشمن لگ رہا تھا۔ مستحسن شاہ اور احسن کا رنگ اڑ گیا۔ جلال کرمانی کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بڑے بھائی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ شاہ بیگم کے وجود میں بڑی دیر بعد حرکت ہوئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھیں اور لپک کر ان کے درمیان آ گئیں۔ اماں جی آپ بیچ میں مت آئیں، آپ کی نرمی کی وجہ سے ہاتھ آئی زمینیں نکل جائیں گی۔ آگ لگے ایسی زمینوں کو جن کے پیچھے تم بھائی کی جان لینے پر تل گئے ہو۔ کچھ تو خیال کرو، آج اس کی شادی ہے۔ شادی ہے تو کیا ہوا، آج ہی تدفین بھی ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ نہ مانے تو۔ وہ سفاکی کی حدوں کو چھو رہا تھا اور اس کی سفاکی پر سب کو خوف آیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کیسا ٹیکا بیٹھتا ہے زمینوں کا لوگوں پہ، سیاست سونے پہ سہاگا۔ اچھا تم اسے ایک طرف رکھو، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مستحسن شاہ نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لینا چاہا۔ نہیں، یہ میں اسی وقت چھوڑوں گا جب میرا مطالبہ پورا ہوگا، ورنہ ایک تیسری صورت بھی ہے۔ اس کا انداز بے لچک تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں بھائی صاحب کو ابھی کے ابھی گولی مار دوں۔ 40ویں کے بعد تہنیت بیگم کی شادی لامحالہ مجھ سے ہی کرنا پڑے گی کہ خاندان میں ان کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ یوں زمینیں خود بخود میری ہو جائیں گی۔ وہ اتنے اطمینان سے اپنی پلاننگ بیان کر رہا تھا جیسے ہر پہلو پہ سوچ چکا ہو۔ حسن شاہ نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا لیا، جبکہ مستحسن شاہ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں آپ لوگ، میری شرائط یا حسن شاہ کی جان؟ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ ٹھیک ہے، لاؤ دستاویزات، لیکن احسن اور میری بیٹیوں کے حصے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ مستحسن شاہ نے سرد انداز میں اسے باور کروایا۔ چلیں، پھر بھی بہت زمین ہے، آپ کا اور اماں جی کا حصہ تو ہوگا نا، یا اس سے بھی ہاتھ دھو لوں؟ میری میکے والی زمینوں پہ نظر مت رکھنا محسن شاہ۔ شاہ صاحب اپنی زمینوں کے خود ذمہ دار ہیں، میری طرف سے چاہے کالے چور کو دیں، حساب کتاب ہمارا بھی ٹھیک ہے۔ یہ زمین، سیاست اور گدی نشینی حسن کے سر کا صدقہ دیا، ہمارا تمہارا لین دین ختم۔ اب جو کرو گے اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ حسن شاہ کا بازو تھام کر کمرے سے نکل گئیں۔ احسن پیچھے پیچھے تھا۔ مستحسن شاہ نے سب دستاویزات پر دستخط کر کے دستبرداری اختیار کر لی اور یوں ایک بہت بڑے فتنے کا سدباب کرنے کی کوشش کی۔ محسن شاہ نے یہ بات بعد میں کھولی کہ پستول کا چیمبر خالی تھا
اور اگر شاہ صاحب اسے زمینیں نہ بھی دیتے تو اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، وہ صرف یہ کارڈ کھیلنا چاہ رہا تھا۔ لیکن تب تک شاہ صاحب کا دل اتنا کھٹا ہو چکا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اس کی کوئی وضاحت قبول نہیں کی۔ ان کو اپنے سمدھی کے سامنے اس ثبوت کے ہاتھوں جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ناقابل برداشت تھی۔ ان کی ناراضی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محسن شاہ نے وضاحت تو دی مگر وہ اپنے اس فعل پر ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس نے زمین واپس کرنے کا عندیہ دیا۔ سید حسن شاہ کی شادی بحسن و خوبی انجام پا گئی، مگر اس کے دل میں جو گرہ پڑ چکی تھی اس نے دونوں بھائیوں کو پھر کبھی مل بیٹھنے کا موقع نہ دیا۔ گزرتے وقت اس تلخی کو مدھم ضرور کیا مگر مٹایا نہیں۔ اس واقعے نے سب سے زیادہ احسن کے ذہن پر اثر کیا۔ اس کا رشتوں پر اعتماد اس بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ پھر وہ اپنی شریک حیات پر بھی کبھی بھروسہ نہ کر سکا۔ اس ساری صورتحال سے جلال کرمانی نے بہت حظ اٹھایا۔ وہ جو ہر موقع پر بنفس نفیس موجود رہے، وہ دوہری رشتہ داری کا فائدہ اٹھا کر سب معاملات میں پیش تھے۔ گو کہ انہوں نے صلح صفائی کے لیے انتھک کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے ہونے والے داماد کے اس دلیرانہ اقدام پر خوش تھے۔ محسن شاہ ان کو اپنا پرتو محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے کیے گئے فیصلے پر نازاں تھے، یہ سوچے بغیر کہ یہ برق کبھی نہ کبھی ان پر بھی گر سکتی ہے۔ جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ سسر کا سگا کیوں بنتا؟ ہاں، لیکن ان کے اطمینان کو دیکھ کر ماہپارہ کا دل پارا پارا ہو جاتا تھا۔ وہ واحد تھی جو محسن شاہ کی چالوں کو سمجھتی تھی، کیونکہ فطرتاً وہ محسن شاہ کی طرح تھی، جذباتی، جوشیلی اور جلد باز۔ حسن شاہ کی شادی کے 6 ماہ بعد محسن شاہ اور ماہپارہ کی شادی کا گلگلہ اٹھ کھڑا ہوا تو دلاور کرمانی اور سجاول کرمانی کو بھی ساتھ ہی نمٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس شادی کا مطالبہ محسن شاہ کی جانب سے کیا گیا تھا کیونکہ آگے انتخابات ہونے والے تھے اور اس کی جیت کے قوی امکانات موجود تھے۔ یقینی جیت کی صورت میں اس کی وزارت پکی تھی اور وہ آئندہ مصروفیات کے پیش نظر اپنی زندگی کا یہ اہم کام نمٹا لینا چاہتا تھا۔ اس فیصلے کی توجیہ محسن شاہ نے یہ پیش کی کہ سیاسی حریف اسے کسی خاتون سے نتھی کر کے اس کا سکینڈل بنا سکتے ہیں جس سے رشتوں میں دراڑ آ سکتی ہے۔ اس بندھن میں بندھ کر وہ کم از کم شریک حیات کو اعتماد میں لینے کے قابل تو ہوگا۔ محسن شاہ نے انتخابات کو بنیاد بنا کر یہ چال چلی تھی، لیکن در پردہ وہ ماہپارہ کے حصے کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ جب اس نے جلال کرمانی کو اپنا یہ مطالبہ پیش کیا تو انہوں نے چوں چراں کیے بغیر مان لیا۔ ہوا کے رخ کو دیکھ کر ان کا ارادہ تھا کہ محسن شاہ کے وزیر بننے کے بعد وہ سود سمیت وصولی کریں گے، اور ان کا یہ داؤ ناکام نہیں گیا۔ صرف 3 سال کے عرصے میں اگر وہ پہلے سے زیادہ دولت مند اور بااثر شخصیت بن کر ابھرے تھے تو اس سب کے پیچھے محسن شاہ کی وزارت کی کرشمہ سازیاں ہی تھیں۔ دوسری طرف محسن شاہ کا گیم پلان کچھ اور تھا۔ وہ کسی ایک جگہ محدود رہنے والا آدمی نہیں تھا اور اپنے راستے کی رکاوٹیں ہٹانے کے ہنر سے بخوبی واقف تھا۔ دلاور بھائی کچھ کرے نا، مجھے محسن شاہ سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے، وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ ماہپارہ بھائی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اپنی منگنی ختم کروانا چاہ رہا تھا مگر تمہاری پخ کی وجہ سے میں بھی بند کر رہ گیا ہوں۔ اچھی بھلی آزاد پنچھی کی مانند زندگی گزر رہی تھی، لیکن وہ پردے کی بوبو میرے متھے پڑ گئی ہے۔ دلاور کرمانی اس سے زیادہ جھنجھلایا ہوا پھر رہا تھا، اسی پہ الٹ پڑا۔ سکینہ جی تو بہت اچھی ہیں، پڑھی لکھی اور سمجھدار، آپ شعلہ صفت شخصیت کے سامنے وہ شبنم ہے۔ ماہپارہ نے بے ساختہ اس کی سائیڈ لی۔ ہاں، تم بھی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہی تھی، پھر تم محسن شاہ سے اڑنگا ڈال لیا۔ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ ماہپارہ قسمسا کر رہ گئی۔ سکینہ کو تو میں نت ڈال لوں گا، تم اپنی فکر کرو۔ محسن شاہ جیسے اتھرے بندے سے پالا پڑنے والا ہے تمہارا، مگر یہ بلا تم نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے، اب بھگتو۔ ہاں، صحیح کہتے ہیں آپ بھائی جان، ہمارے خاندان کی لڑکیاں جتنی بھی قابل ہو جائیں، آخر میں ہمارے متے آپ جیسے مرد ہی پڑتے ہیں، بد لحاظ و بے دید۔ وہ منہ در منہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ بدتمیز لڑکی کیسے جتا گئی ہے۔ خیر مجھے کیا، محسن شاہ خود ہی ٹھیک کر لے گئے اسے۔ دلاور کرمانی نے تیش سے یوں شانے جھٹکے گویا نادیدہ بوجھ اتار پھینکا ہو۔ ماہپارہ لاڈ پیار میں پلی نازک مزاج لڑکی تھی، اس نے کب ایسی سختیاں دیکھی تھی۔ اسے یہ زوم مار گیا کہ وہ جلال کرمانی سمیت سب کی لاڈلی ہے، مگر باپ نے بھائیوں سمیت اپنے مفادات کی خاطر اس کی زندگی کا ایسے سودا کر دیا تھا گویا وہ بھیڑ بکری تھی۔ لندن اسکول آف اکنامکس کی گولڈ میڈلسٹ جھوٹی شان و شوکت کی بھینٹ چڑھ گئی، مگر اس دھچکے کو سہار نہ سکی۔ جذباتی تو وہ سدا کی تھی، سو نتائج کی پرواہ کیے بغیر خودکشی کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ فوری طبی امداد سے اس کی زندگی تو بچ گئی، مگر اس کے بعد سے گھر والوں نے اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ ایک ملازمہ 24 گھنٹے اس کے سر پر مسلط رہتی تھی۔ اگر اس کی نگرانی نہ بھی کی جاتی تب بھی اس نے ہتھیار پھینک کر چپ سادھ لی تھی۔ اس پر بہت سے حقائق آشکار ہو چکے تھے۔
اس نے اپنے حالات سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بظاہر تو خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کے اندر غم و اندوہ کا طوفان ابل رہا تھا اور ابلتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سسرال والوں کو ناکوں چنے چبوائے گی اور ان کا سارا گھریلو نظام تہس نہس کر کے رکھ دے گی، مگر شادی کے بعد اس کے سب ارادے ملیا میٹ ہو گئے۔ محسن شاہ کو یہ تبدیلی پسند آئی تھی کیونکہ وہ فطرتاً حسن پرست تھا اور ماہپارہ میں نزاکت و خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دونوں فریق یوں گھل مل گئے کہ دونوں گھرانے انگشت بدندار رہ گئے، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے شکر ادا کیا کہ یہ بیل منڈھے تو چڑھی۔ محسن شاہ کے غیر متوقع التفات نے ماہپارہ کے اندر دہکتے الاؤ کے شعلوں پر پانی ڈال کر سرد کر دیا، لیکن اب اس کو توجہ کی کمی کی شکایت رہنے لگی، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ہی سیاست میں متحرک ہو چکا تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ اس کی مصروفیات میں گو نہ گو اضافہ ہو چکا تھا۔ ہاں، مگر وہ ماہپارہ کو بہلا لیا کرتا تھا اور یوں دونوں مل کر آئلی زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی سے کھینچنے لگے۔ دلاور کرمانی لاہور میں ہی کاروبار کر رہا تھا، جبکہ سجاول کرمانی راولپنڈی میں وکالت کی پریکٹس کرنے لگا تھا۔ سعدیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سعدیہ کی شادی خدیجہ سے پہلے کرنا پڑی تھی کیونکہ اس کا منگیتر 3 سالہ کورس پہ 1 آدھ مہینے پہلے ہی گیا تھا اور اس کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں تھی۔ کرتے کرتے سال بیت گیا۔ اس دوران حسن شاہ کے ہاں ہشام شاہ نے قدم رنجہ فرمایا اور اس کے 6 ماہ بعد سکینہ کی گود میں داور آ گیا۔ داور کی پیدائش اس لحاظ سے مبارک رہی کہ اس کے بعد سکینہ کی زندگی میں قدرے سکون در آیا۔ دلاور کرمانی کے لیے یہ داور کی آمد خوش قسمتی کا استعارہ ثابت ہوئی اور اس کا کاروبار روز افزوں ترقی کرنے لگا۔ وہ اب انتہائی مصروف ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے اس کی بیرونی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں۔ سیما شاہ داور سے 2 سال چھوٹی تھی۔ سیما شاہ کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی محسن شاہ حیرت انگیز طور پر ہشام شاہ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ وہ کھلم کھلا کہتا تھا کہ یہ میرا داماد بنے گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ حسن شاہ کے ماتھے کے پڑتے ان گنت بل صاف نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ تہنیت بیگم کو چونکہ کسی نے اس واقعے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی، اس لیے وہ مسکرا کر حوصلہ افزائی کر دیا کرتی تھی۔ انہیں چھوٹی سی سرخ و سفید گڑیا اچھی لگتی تھی۔ ویسے بھی دیورانی جیٹھانی کے آپسی تعلقات بہترین تھے۔ انتخابات ہوئے، پورا خاندان سارے اختلافات بھلا کر یکجا ہو گیا۔ سبھی مرد و زن محسن شاہ کو جتوانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے لگے۔ حسن شاہ اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا، اس لیے اسے روز اسلام آباد جانا پڑتا تھا۔ گو کہ وہاں وہ اپنی کوٹھی میں رہ سکتا تھا، لیکن وہ بھائی کی پشت پناہی کے لیے شام کو لازمی واپس آ جاتا تھا۔ نتائج آئے تو حسب توقع محسن شاہ نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ اسے مستحسن شاہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے تگڑی وزارت مل گئی۔ وہ اس وقت پاکستان کا سب سے کم عمر وزیر تھا۔ گدی نشینی، زمینداری اور سیاسی کامیابی نے اس کا دماغ عرش مولا پر پہنچا دیا تھا، مگر وزیر بنتے ہی محسن شاہ کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ نشے میں دھت راتوں کو غائب رہنا اس کا وتیرہ بن چکا تھا۔ یہ سب ماہپارہ کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ بھلے ہی باہر رہی تھی، لیکن ان خرافات سے وہ ہمیشہ دور رہی تھی۔ نتیجتاً روز ان کے جھگڑے ہونے لگے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ 2 ڈری سہمی خواتین ان کا پتہ پوچھتے پوچھتے ان کی حویلی آن پہنچی تھی۔ ان میں سے ایک درمیانی عمر کی تھی اور دوسری کم عمر لڑکی ان کی بہو تھی۔ وہ خاتون رو رو کر کہہ رہی تھی، میری بیٹی نائمہ کو محسن شاہ نے کہیں کالج آتے جاتے دیکھ لیا تھا تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب وہ روز اسے راستے میں روک کر اسے غلط قسم کے مطالبات کرتا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جی، ہم شریف لوگ ہیں، ہم غریب لوگوں کے پاس لے دے کر عزت ہی ہوتی ہے۔ اگر ہماری لڑکی میں کوئی عیب ہوتا تو ہم یہاں نہ آتے بلکہ پہلے اسے ہی سیدھا کرتے۔ اس عورت کی گالوں پر آنسو لڑیاں بن کر بہہ رہے تھے۔ دوسری نوجوان عورت اسے تسلی دے رہی تھی۔ شاہ بیگم اور ماہپارہ کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے باز پرس کروں گی۔ وہ مشکل تمام شاہ بیگم نے انہیں تشفی دے کر رخصت کیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سیما شاہ اس وقت تقریباً 2 ماہ کی تھی کہ ان کی زندگیوں میں ایک بار پھر سے بھونچال آ گیا، اور اس بار بھی اس کی وجہ محسن شاہ ہی تھا، لیکن اس مرتبہ اس کے مقابل ماہپارہ تھی جو اسے کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شاہ بیگم اس کے تیور دیکھ دیکھ کر ہول رہی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ماہپارہ آرام سے بات کرنا بیٹی، اتھرے دماغ کا بندہ ہے اور ہاتھ چھوڑ بھی، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اماں جی، میں نے جو کچھ برداشت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مگر میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی عورت ہو۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اس نے تم سے شادی کے لیے سبین تک سے منگنی توڑی تھی۔ وہ تو مجھے ہر بار کہتے ہیں کہ میں نے انتقاماً شادی کی تھی۔ اس کے بعد اس نے کوئی کمی رکھی؟ ماہپارہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری پیاری بیٹی، یہ مرد کا دل ہے، اندھا کنواں۔
وہ اپنے دل کا بھید کم ہی کسی کو دیتا ہے۔ انتقام کے لیے شادی کی ہوتی تو تم اس کی پرچھائی کو بھی نہیں پا سکتی تھی۔ تمہیں گھر میں بسایا، اس کی اولاد پال رہی ہو، دنیا کی ہر آسائش بن کہے میسر ہے، اور کیا چاہیے؟ تھوڑا سا وقت صبر سے گزار لو، وہ تمہارا ہی رہے گا۔ آخر دلاور بھی ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ وہ جو سنجیدگی سے ان کی باتوں پہ غور کر رہی تھی، اپنے بھائی کے ذکر سے پھر متنفر ہو گئی۔ شاہ بیگم کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کے سادہ سے الفاظ دوسرے فریق پر کیسا غضب ڈھا گئے تھے۔ مہاپارا کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ اس نے محسن شاہ سے دو ہاتھ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ شاہ بیگم اس کی خاموشی کو رضامندی جان کر اس کا کندھا تھپک کر اٹھ گئیں۔ ٹھہریے۔ محسن شاہ اس رات نشے میں جھومتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج پہ انتظار کرتی مہاپارا کی سرد آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ وہ اس وقت پیشی بھگتنے کے خیال سے سخت بدمزہ ہوا۔ وہ اب صرف اور صرف بستر پر گر کر لمبی تان کر سونا چاہتا تھا۔ جو بھی کہنا ہے صبح کہنا۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر جانے لگا، مگر مہاپارا نے اس کا کالر دبوچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا گلا۔ اس نے جھٹکے سے قمیض چھڑوا کر اسے پیچھے کیا۔ کون سی بدتمیزی؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ جلدی بکو تاکہ میں جا کر 2 گھڑی آرام کر لوں۔ دن بھر ان کی خاطر کھپ کر آؤ، مگر ناشکری کی انتہا دیکھو۔ ایک وزیر کی اپنے گھر میں یہ وقت ہے۔ آپ وزیر ضرور ہیں، مگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے وزارت کی گرد باہر ہی جھاڑ کر آیا کریں۔ یہاں آپ بیٹے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، اور سب سے بڑھ کر شوہر ہیں۔ اپنے اس منصب کو بھی یاد رکھا کریں۔ کیا بھولا ہوں میں؟ اس کا لہجہ کڑوا تھا۔ سب کچھ بھول چکے ہیں آپ محسن صاحب، یہ بھی کہ آپ ایک انسان ہیں، اشرف المخلوقات۔ زیادہ بک بک مت کرو، ہٹو آگے سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ خوب، آپ آرام فرمائیں اور میں ساری رات بے آرام رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تم بھی سو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ آپ کی الٹی سیدھی حرکتیں کسی کو سکون سے رہنے دیں تب نہ۔ ہاں مگر آپ کافی تھک چکے ہوں گے، آپ اتنی محنت جو کرتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور جملہ مکمل کیا۔ لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی بالآخر اس سے متاثر ہو چلی ہے، آخری بات پہ بھگ سے اڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ اپنے معاشقوں کو خود تک محدود رکھے محسن صاحب، اپنا معیار دیکھیں۔ ایک وزیر ہو کر یوں لوگوں کو گلی گلی اپنا تماشا مت دکھائیں۔ کون سا تماشا دکھایا میں نے اور کس کو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انجان مت بنا کریں، پرائی لڑکیوں کا پیچھا کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں جو بھی کروں، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ بیوی ہوں آپ کی۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو، استانی بننے کی کوشش مت کرو، اور اب ہٹو میرے راستے سے۔ نہیں ہٹتی، کر لو جو کرنا ہے۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر بے خوفی سے تن کر کھڑی ہو گئی، مگر آگے وہ بھی نشے میں بدمست ہاتھی بنا ہوا تھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے بری طرح رگید ڈالا۔ شور سن کر جب تک گھر والے پہنچے وہ اسے اچھا خاصا زخمی کر چکا تھا۔ وہ مشکل تمام اس بپھرے سانڈ کو قابو کر کے مہاپارا کو اس کے چنگل سے چھڑوایا گیا۔ شاہ بیگم اور تہنیت بیگم نے بری طرح کراہتی ہوئی مہاپارا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور حسن شاہ کے ساتھ فوراً اسپتال لے گئے۔ محسن شاہ مزے سے لمبی تان کر سو گیا، جبکہ سیما شاہ کو خدیجہ اٹھا کر لے گئی تھی۔ شاہ حویلی کے نفوس کی رات پوری آنکھوں میں کٹی تھی۔ خدیجہ کی شادی سر پہ کھڑی تھی اور یہ نیا کھٹراگ پڑ گیا تھا۔ مہاپارا کی زخموں سے چور چور حالت کا تصور کرتے ہی سب کا دل سہم جاتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے اس کی حالت تسلی بخش بتائی تو سب کی جان میں جان آئی۔ ہوش میں آتے ہی مہاپارا نے اپنے گھر والوں کو بلوانے کا شور ڈال دیا تو حسن شاہ کو مجبوراً کرمانی خاندان کو اطلاع کرنا پڑی۔ وہ سب ہسپتال پہنچ گئے۔ مہاپارا کو سرتا پا پٹیوں میں جگڑا دیکھ کر دلاور کرمانی کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا تھا۔ سکینہ ان کے تیور دیکھ دیکھ کر ہول رہی تھی۔ سجاول راول پنڈی میں تھا اور اس کو ابھی بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا سوچ کر اس الو کے پٹھے نے میری بہن کا یہ حشر کر دیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا زیادہ جذباتی نہ ہوا کرو، کم مہاپارا بھی نہیں ہے، اس نے بھی اشتعال دلایا ہوگا۔ دل تو جلال کرمانی کا بھی دکھا، لیکن وہ اپنے مفادات کو سوچ کر دھیمے پڑ گئے تھے۔ سکینہ کو تھوڑی ڈھارس بندھ گئی۔ شاہ بیگم نے ان کو جتنا معلوم تھا وہ بھی بتا دیا تو دلاور کرمانی دھیما پڑ گیا۔ اس کی اپنی کرنیاں بھی کسی وقت میں ایسی ہی ہوا کرتی تھی، تو اس نے دل ہی دل میں محسن شاہ کو کچھ زیادہ ہی مارجن دے دیا۔ لیں خالہ جی، یہ تو پھر اس نے غلط کیا۔ جب آپ نے منع کیا تھا تو پھر کیوں منہ کھولا اس نے؟ غلطی تو پھر اسی کی ہوئی نا، مگر بہن ہے ہماری، دکھ تو ہوتا ہے۔ خیر ہے بیٹا، ہم مل کر دونوں کو سمجھائیں گے تو اللہ کرے بات سمجھ جائے۔ آگے گھر میں شادی ہے تو 100 شریک تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں بھس میں چنگاری ڈالنے کا موقع ملے تو آگ بھڑکا دیں۔ بالکل بہن جی، ایسے معاملات میں تو تدبر سے حل کرنا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حسن کی شادی میں بھائی صاحب نے کتنی معاملہ فہمی کا ثبوت دیا، ورنہ محسن تو شادی پہ میرا مطلب ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈال رہا تھا۔
پرانے قصے کھولتے کھولتے ان کو اچانک خیال آیا کہ اب وہ ان کا داماد ہے اور بیٹی پہلے ہی اس سے متنفر ہے، تو بات بدل دی۔ حسن شاہ جذبز ہو گیا، اسے معلوم تھا اب تہنیت نے ضرور تفتیش کرنی ہے اور اسے پہلے ہی مناسب جواز نہ صرف سوچ کر رکھنا پڑے گا بلکہ باقی گھر والوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا۔ شاہ بیگم اور سکینہ نے اسے آنکھوں آنکھوں میں تسلی دی تو وہ پرسکون ہو گیا۔ شاہ بیگم نے اس مہارت سے موضوع تبدیل کیا کہ کسی کو شک تک نہ ہوا اور سب زور و شور سے گفتگو کرنے لگے۔